نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ کوشش یہ ہوگی کہ 10 سے 15 منٹ میں گفتگو تمام ہو جائے، لیکن یہ 10 سے 15 منٹ جب ہی ہوں گے جب آپ تمام بچے بچیاں، اساتذہ اور والدین خاموشی سے گفتگو کریں گے، سنیں گے۔ اگر آپ نے جتنا آپس میں باتیں کی تو میرے ٹائم جو ہے تقریر کا بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صبح سے ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً فرشی نشست ہے، اور میں جانتا ہوں کہ فرشی نشست پر 1 گھنٹہ بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، نہ کہ آپ الحمدللہ 4-5 گھنٹے سے تشریف فرما ہے۔ بس تھوڑی سی اسی طرح خاموشی رہے گی تو میں انشاءاللہ 15 منٹ میں اتر جاؤں گا۔ پہلا پیغام بچوں کے لیے ہے، دوسرا والدین کے لیے ہے، اور تیسرا اساتذہ کے لیے ہے۔ بچوں کا پیغام میں ریپیٹ کروں گا کیونکہ سارے نئے بچے آئے ہیں۔ بچوں کا پیغام جو میں نے پچھلے سال دیا تھا، اس سال بھی وہی پیغام بچوں کو دوں گا، بچے اور بچیوں کو۔ سب بچے اور بچیاں میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ بچے میری طرف نہیں دیکھ رہے، آپ دیکھیں گے تو میری تقریر جلدی ختم ہو جائے گی۔ میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بچوں کے لیے قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ قیمتی تحفہ جو ہے وہ الادین کا چراغ ہے، تو ہر بچہ لے گا یا نہیں لے گا الادین کا چراغ؟ کیونکہ ہر بچے کو الادین کے چراغ کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ تو پتہ ہے جن ہے، ویسے جن سے ڈریں گے، الادین کے جن سے نہیں ڈرتے بچے۔ ویسے جن اگر گھر میں آ جائے گا تو بھاگ جائیں گے، گھر چھوڑ کے، گھر خالی کر دیں گے، گھر بیچ کے چلے جائیں گے، ہم ابا سے کہیں گے۔ لیکن الادین کے چراغ کا جو جن ہے اس سے بچے نہیں ڈرتے، اس سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچوں کے لیے سب کچھ لے کر آتا ہے۔ یعنی جو بھی بچہ اس سے کہیں گے اور بچہ فوراً جو کچھ بھی کہے گا وہ جن اس کو فوراً لا کے دے دیتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے الادین کا چراغ تو نہیں لایا، لیکن ایک ایسا پیغام لے کر آؤں، میری طرف دیکھیں، میں سامنے کھڑا ہوں تو اسکرین کو چھوڑے میری طرف دیکھیں۔ میں ایسا پیغام آپ کے لیے لایا ہوں کہ آپ الادین کے چراغ کیا الادین کے جن کے بھی محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ جو چاہیں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ آپ چاہیں گے کہ بس ابھی گاڑی آ جائے تو گاڑی آ جائے گی، آپ چاہیں گے کہ آپ جہاز میں عراق چلے جائیں تو آپ عراق چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ جہاز کے بغیر آپ عراق چلے جائیں۔ کیونکہ بیٹے آپ اور بیٹیوں کو میں بتاؤں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کے معنی یہ ہے کہ آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سب سے افضل آپ ہیں، ان سب سے افضل آپ ہیں، آپ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ جن کے کنٹرول میں نہیں جا سکتے بلکہ جن آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بس تھوڑی سی توجہ دیں، 3 منٹ کی گفتگو رہ گئی آپ سے، 2 منٹ ہو چکے ہیں، آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جس طرح اللہ نے اشرف المخلوقات آپ کو بنا کر بھیجا ہے آپ کو ویسا ہی رہنا ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ جیسا بنا کر بھیجا ہے آپ کو ویسا ہی رہنا ہوگا۔ اللہ نے کیسے بنا کے بھیجا آپ کو پتہ ہے؟ نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ ایک طہارت ہے، جسم پاک ہے، لباس پاک ہے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنا۔ تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیں ایک اور طہارت کرنی ہوگی، کیا؟ وہ ہے وضو۔ صحیح ہے؟ تو وضو کرتے۔ اسی طریقے سے جب آپ قرآن کو آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ کے اساتذہ کہتے ہوں گے قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک کہ وضو نہ کر لو۔ اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بھی وہی شخص جا سکتا ہے جو باوضو ہو، پاک ہو، یعنی
انسان دو طرح کے آپ کو نظر آئیں گے. دیکھیے اب صرف 2 منٹ رہ گئے, جلدی سنیے. 2 طرح کے انسان نظر آئیں گے. بظاہر انسان ہے لیکن وہ نجس ہے. کیا نجاست ہے ان کے اندر؟ کہ وہ خدا, رسول اور امام میں سے کسی ایک کو نہیں مانتے, تو ان کا وجود نجس ہے. ان کے اوپر جتنا بالٹی پانی بھر کے ڈال دے, دریا میں جتنا ہوتا لگا دے, وہ نجس ہی رہیں گے. وضو بھی کر لے تو وہ نجس ہی رہیں گے. لیکن آپ کے اندر تو ایک کوالٹی ہے. آپ کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ یہ آپ کے ماں باپ کے خون کی طہارت ہے, خون کی پاکیزگی ہے. آپ کے ماں باپ کے خون کی پاکیزگی ہے کہ آپ کا اللہ پر بھی ایمان ہے, اور اس کے حبیب پر بھی ایمان ہے, اور قرآن پر بھی ایمان ہے, اور ان کی رسول خدا کی آل پر بھی ایمان ہے. تو آپ تو پاک ہی پاک ہیں, بالکل پاک ہیں آپ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ 2 طرح کے انسان ہو گئے. تو اب اللہ نے آپ کو کس طرح پیدا کیا؟ جب یہ میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا کہ آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے, جس میں آپ اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں, وہ دنیا میں آنے کا دن ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا ہے. اور خلق کر کے کہاں رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کہاں؟ قرآن میں لکھا ہے. یہ میں اپنی طرف سے آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ کے اساتذہ قرآن کھول کے بتائیں گے. قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کرنے کے بعد آپ کو عالم ارواح میں رکھا, اور عالم ارواح میں رکھا. اب دیکھیے آپ کے ٹیچر قرآن پڑھاتے ہیں آپ کو, آپ کہتے ہیں مجھے وہ ٹیچر اچھا لگتا ہے, سب سے بڑا ٹیچر وہ پڑھائے. یا مدارس امامیہ کے چیئرمین آ کے پڑھائے تو آپ بڑے خوش ہوں گے, جناب آج آئے تھے جناب مدارس امامیہ کے چیئرمین, انہوں نے ہمیں پڑھایا. یا آج ہمارے علاقے کے سب سے بڑے مولانا آئے تھے, انہوں نے میرا لیسن سنا اور مجھے پڑھایا. لیکن اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کیا بات, اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ یعنی آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, اتنا پاکیزہ بنایا. پہلا معلم, کوئی بھی آپ سے پوچھے نا سب سے پہلا استاد آپ کا کون ہے, تو آپ بلا جھجک قرآن کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں ہمارا پہلا معلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. کون ہے پہلا معلم؟ تو کتنے پاکیزہ آپ تھے کہ اللہ خود آپ کے نزدیک آپ کو پڑھایا اس نے, اور پھر دنیا میں بھیج دیا. بس وہ جو فارمولہ میں دینا چاہ رہا تھا کہ آپ جب چاہیں جو چیز چاہیں وہ آپ کو مل جائے. آپ کو اتنا پاک ہونا پڑے گا جتنا پاک اللہ نے آپ کو خلق کیا, جتنا پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتارا زمین پر, اتنا ہی پاک و پاکیزہ آپ کو رہنا پڑے گا. اب وہ پاک و پاکیزہ کس طرح رہیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ کی روح بھی پاک رہے, آپ کا نفس بھی پاک رہے, اور آپ کا جسم بھی پاک رہے. اب ہم لوگ جتنی توجہ اپنے جسم اور لباس کو پاک رکھنے پہ رکھتے ہیں, اتنی ہی توجہ ہمیں اپنی روح کو پاک رکھنے پہ رکھنا پڑے گی, اور اتنی ہی توجہ اپنے نفس کو پاک رکھنے پہ رکھنی پڑے گی. روح کی طہارت کیا ہے کہ کبھی پل بھر بھی آپ کا ایمان توحید عدل نبوت امامت سے ختم نہ ہو. کب ختم ہوگا؟ جب بھی آپ کوئی گناہ کریں گے تو آپ کا اللہ سے, اس کے رسول سے, آئمہ سے, قرآن سے رابطہ ختم ہو جائے گا اور آپ نجس ہو جائیں گے. جب آپ نجس ہو جائیں گے تو طاقت نہیں آئے گی. آپ کم سے کم, میری بات لکھ لیجیے گا, یہ بات لکھ لیں, کم سے کم 40 دن تک پریکٹس کر لیں کہ آپ کبھی نجس نہ ہو. اگر 40 دن تک آپ کبھی نجس نہیں ہوں گے تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اے ہوا مجھے کربلا لے چل, تو ہوا آپ کو کربلا لے جائے گی. اے ہوا, ایسے بچے ہیں, اتفاق سے پرسوں یہ عالم دین آئے تو انہوں نے واقعہ بچے کا سنا ہے, اس نے پریکٹس کی 40 دن تک وہ پاک رہے. جس طرح آپ کا لباس اور جسم کو پاک رکھتے ہیں, اسی طرح اپنی روح کو پاک رکھیں, نفس کو پاک رکھیں, کبھی کوئی گناہ نہ ہو. 40 دن تک آپ کبھی کوئی گناہ نہ کریں, اور اگر غلطی سے گناہ ہو جائے فوراً سجدے میں جا کے اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ پاک ہو جائیں گے. پھر 40 دن تک جب آپ دیکھ لیں گے کوئی گناہ نہیں ہوا, آپ کا جسم بھی پاک تھا, روح بھی پاک تھی, نفس بھی پاک تھا, پھر آپ ہوا کو حکم دیں گے, جنات کو حکم دیں گے, فرشتوں کو حکم دیں گے, کیونکہ یہ سب آپ کے لیے بنے, آپ سب ان سے افضل ہیں.
جو آپ ان سے کہیں گے وہ آپ کو کر دیں گے. تو یہ فارمولہ مل گیا. اب تو نہیں چاہیے نا آپ کو الادین کا چراغ, اس سے زیادہ طاقتور چیز آپ کو مل گئی. اب میرا دوسرا پیغام والدین کے لیے, جو میں نے بچوں سے کہا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے. آپ اہل علم ہیں اور حقیقت میں آپ کی خون کی طہارت کی وجہ سے یہ بچے اتنے پاکیزہ ہیں کہ اہل بیت کے در سے جڑے ہوئے ہیں, اہل بیت کے در سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی پاکیزگی یہ خدا کی امانت ہے آپ کے پاس, یہ امانت خدا نے آپ کو دی ہے اور تیار کر کے دی ہے. سورہ رحمان پڑھ لیں, اس کی تفسیر پڑھ لیں. اللہ نے خود کہا کہ پہلا معلم میں خود ہوں ان کا, پہلا معلم پروردگار ہے. سورہ رحمان کا ترجمہ کر کے ہم نے ان کو بولنا سکھایا, ہم نے ان کو پڑھنا سکھایا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک و پاکیزہ اشرف المخلوقات بنا کر آپ کو امانتاً دیا اور یہ کہا ہے. اور ہمیں احادیث ملتی ہے, اقوال معصومین علیہ السلام ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جیسی ہم نے امانت دی ہے ایسے ہی ہمیں لوٹانا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے اموات ہوئی ہیں, بچے بھی مرتے ہیں, بڑے بھی مرتے ہیں, بوڑھے بھی مرتے ہیں, جوان بھی مرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کو عمر طولانی عطا فرمائے اور امام کی مدد اور نصرت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. آپ کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی موت کی خبر سنتے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اس کی طرف سے آیا تھا اسی نے واپس لے لیا. اب آپ جو بھی ترجمہ کر لیں, تو یہ امانت ہے اللہ کی. کوئی آپ کو رقم, بہت توجہ چاہوں گا, دیکھیں میری پھر اب والدین سے گفتگو ہو رہی ہے, بچے بھی سنیں, پھر میرے منٹ بڑھ جائیں گے. 1 منٹ بچوں میں بڑھ گیا. کوئی آپ کے پاس رشتہ دار کہ میرے گھر لاکر نہیں ہے, میرا گھر بہت چھوٹا ہی ہے, میں نے اپنی بیٹی کے لیے زیور بنوایا ہے, اس کو امانتاً رکھیں, یا کوئی رقم امانتاً رکھوا جاتا ہے تو آپ کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ اپنے جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ اگر کہیں غائب ہو گئی تو ہم کہاں سے دیں گے؟ تو للہ یہ اس سے قیمتی امانت ہے خدا کی طرف سے, اس سے زیادہ قیمتی امانت ہے. بس آخری جملہ ایک عالم کا والدین سے کہ ان کی تربیت غلط کب ہوتی ہے؟ ان کی تربیت والدین اس وقت غلط کرتے ہیں, والدین سے تربیت میں کوتاہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ ان کو اپنی میراث سمجھ لیتے ہیں, اپنی جائیداد سمجھ لیتے ہیں. اگر یہ اس کو خدا کی امانت سمجھیں تو کبھی بھی ان سے اس کی کوتاہی نہ ہو. تو للہ یہ خدا کی امانت ہے, ان کی حفاظت کریں جس طرح آپ کر رہے ہیں. جس طرح آپ اپنے گھر میں زیور یا کچھ رقم چھپا کے رکھتے ہیں, اس سے زیادہ ان کی حفاظت کریں. کہاں بیٹھ رہا ہے, کہاں اٹھ رہا ہے, استاد کون سا اچھا استاد اس کو اچھی تعلیم دے سکتا ہے, کون سا اسکول اچھی تعلیم دے سکتا ہے, آپ کا ہدف کیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارا ہدف بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, پائلٹ بن جائے, بینک کا بڑا افسر بن جائے. اور یہ ہونا چاہیے دنیاوی تعلیم میں, جس طرح ہمارے اور آپ کے مولا علم میں, ہر علم میں سب سے آگے تھے, ایسے ہمارے بچوں کو اہل تصنع میں اور دیگر اس میں سب سے زیادہ عالم ان کو ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف یہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ اچھا اتنی تعلیم دے دوں کہ بہترین کمائے, گھر کر لے, گاڑی کر لے, گھوڑا کر لے. بس ہدف کیا ہوتا ہے؟ کمائی, بہترین کمائی. یہ نہ ہو دوستو, آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ دنیا میں سب سے زیادہ عالم ہو تاکہ اپنے زمانے کے امام کے ناظرین میں شامل ہو, ان کے نزدیک ترین ہو. تو یہ ساری چیزیں تو خود بخود قدموں میں آ جاتی جب انسان عالم بن جاتا ہے. وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے. بہت مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ بہت تھک چکے ہیں. تو والدین سے یہ کہوں گا کہ ان کو خدا کی امانت سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں. سب سے بڑی جو جائیداد ہے اگر بچوں کے لیے آپ چھوڑ کے جائیں گے, نہ مکان ہے نہ دولت ہے. سب سے بڑی جائیداد ان کے لیے آپ کی طرف سے ان کی تعلیم و تربیت ہے.
جتنی بہترین ان کو علم، تعلیم و تربیت دے کے جائیں گے، سب سے قیمتی میراث ان کے لیے یہ ہوگا۔ اور جو آپ کو یہاں پہ بھی یہ فائدہ پہنچائیں گے اور یہاں کے بعد جو آپ کا سفر ہوگا وہاں پہ بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اب میری آخری 5 منٹ، اس میں بھی 1.5 منٹ میرا زیادہ ہو گیا، والدین اپنے اساتذہ سے درخواست، اساتذہ بھی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ابھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، کوئی مقابلہ ہوا، کچھ اساتذہ غصے میں ہوں گے کہ میرے شاگرد کیسے ہار گیا، تقریر میں ہماری مدرسے کی پوزیشن کیوں نہیں آئی، دنیاتوں میں ہماری مدرسے کی پوزیشن کیوں نہیں آئی۔ یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے اساتذہ کا۔ جتنا عزت و احترام اور جتنی جستجو آپ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں، اتنی ہی جستجو، اتنا ہی خیال آپ کو دوسرے بچوں کا بھی ہونا چاہیے جو جیتے، جو ہار گئے۔ یہ میں بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرماؤں۔ ہاں، آپ کی بچی کے ساتھ یا آپ کے بچے کے ساتھ غلط فیصلہ ہوا، اس پہ معلومات دینی چاہیے۔ دوسری بچی کے ساتھ غلط فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی دیں، یہ بھی بیٹھ کے یعنی ہونی چاہیے، لیکن جو معیار و مقصد آپ کے بچے کا ہے وہی معیار و مقصد اس بچے کا ہے، تو وہی احترام ہمیں اس بچے کا، اس مدرسے کا، اس سینٹر کا بھی ہونا چاہیے۔ میں 40 سال سے زیادہ عرصے سے پڑھا رہا ہوں اور الحمدللہ ہمارے شاگرد یہ پروگرام کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں 10,000 سے زیادہ دنیا سینٹر ہیں۔ ہماری 40 سال سے کوشش یہ رہی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں نہ تو شخصیت پرست بنے، نہ ادارہ پرست بنے۔ ادارہ پرست اور شخصیت پرست جو ہے یہ بت پرستی ہے۔ بت پرستی ہے مقصد، ایک قرآن اور دنیات مدارس امامیہ پڑھا رہا ہے، ایک دنیات اور قرآن مدارس حسینیہ پڑھا رہا ہے۔ ہدف دونوں کا ایک ہے، جو عزت و احترام آپ کا ہے وہ عزت و احترام آپ کی نگاہ میں اس ادارے کا ہونا چاہیے۔ آپ کا ہدف قرآن اور دنیات یعنی قرآن اور اہل بیت کی تعلیم دینا ہے، اس ادارے کا بھی مقصد اور ہدف قرآن اور اہل بیت کی تعلیم دینا ہے، تو آپ کو جتنا اپنے کام سے خوشی ہے اتنا ہی اس کے کام سے خوشی ہونی چاہیے۔ اور جہاں صرف اپنے ادارے کی خوشی ہوگی تو ادارہ پرستی ہوگی۔ اس کو معصومین نے اور علماء اکرام نے بت پرستی کہا۔ شخصیت پرستی کے پیچھے ہم لوگ ڈوب گئے، خصوصاً تشیع۔ کتنے گروپ ہیں؟ نہیں، آپ اور ہم اور آپ اپنے طالب علموں کو، طالبات کو یہ راستہ پرست بنائیے۔ راستہ پرست، ہدف پرست۔ راستہ فقط قرآن اور اہل بیت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس پہ چل رہا ہے اور جو اس پر لے کے چل رہا ہے اس پر ہماری جانیں قربان ہے۔ کیا بات ہے۔ جب تک وہ خود اس راستے پر چل رہا ہے اور لوگوں کو اس راستے پر لے کر چل رہا ہے، ہماری جانیں اس پر قربان۔ جب وہ اس راستے سے ہٹا تو ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ ہم اس سے پیار کرتے تھے، اب سب سے زیادہ نفرت کرنے والے ہم ہونے چاہیے۔ معاشرے کو بتائیں کہ ہم اس کی شخصیت پرست نہیں ہے بلکہ ہدف پرست ہے۔ جب تک اس راستے پہ چل رہا تھا ہم اس کے ساتھ تھے، جب اس راستے سے ہٹ گیا تو ہم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ایام فاطمیہ گزرے ہیں، بہت توجہ چاہیے، شاید 2-3 منٹ مزید زیادہ ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں انتظامیہ سے اور آپ بچے اور بچیوں سے، لیکن یہ پیغام میرے دل میں، معلمین اور معلمات کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ترین مقام ہے۔ اس مقام کو سستے داموں نہ بیچیں، بہت توجہ چاہیے۔ اتنا بڑا مقام ہے یہ، اتنی بڑی منزلت ہے۔ تفصیلاً انشاءاللہ ہفتے کو معلمین معلمات کا پروگرام ہے، کیونکہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے، یہاں معلمین معلمات کو گفٹ نہیں دے سکتے، بہت لمبا پروگرام ہو جاتا ہے، تو وہ پروگرام آنے والے سیٹرڈے کو ہے 10 بجے ابو طالب آڈیٹوریم میں، تو انشاءاللہ وہاں پیغمبر اعظم آڈیٹوریم میں، تو وہاں آپ سے تفصیلاً بات ہوگی۔ صرف 2 جملے ابھی آپ سن لیں۔ تو اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، اس مقام کو
इतना सस्ता ना बेचिए, लोग खरीदते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पढ़ाता था, आप बिलीव करें, मैं ये मेरा जुमला हकीकत है, आज से कोई 35 साल पहले मैं पढ़ा रहा था कुरान, एक साहब आए कि मुझे जो है वो नमाज़ पढ़वानी है क़ज़ा उम्री। मैंने कहा ये पढ़ते हैं? कहने नहीं, हम चाहते हैं आप पढ़। मैंने कहा मैं जो पढ़ूंगा उसकी रकम आप नहीं दे सकते। क्या नहीं, आप पढ़ें, आप जो कहेंगे हम आपको रकम देंगे। उस वक्त मैंने कहा कि मैं अगर 1 साल की नमाज़ पढ़ूंगा तो मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते तो दे दें, वरना आप उनसे पढ़वा लें। उस वक्त वो 2000 रुपये में पढ़ रहे थे 1 साल की नमाज। मैं अपनी नमाज का म्यार क्यों नीचे लेकर आऊं? ना कि कोई आए और कहे कि आप हमारे इदारे में आइए, हम टीचर को ये देना चाहते हैं। उसमें वो लिखे मुस्तहिकीन टीचर, मुस्तहिकीन टीचर। इस टीचर की इमाम हुसैन कहते हैं सिर्फ एक सूरा पढ़ाई थी टीचर ने, कहा कि पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दो और तुमने जो काम किया वो एक पल्ले में रख दो, तब भी तुमने जो काम किया वो पल्ला झुका होगा। मैं तुम्हारी, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत कह रहे कि मैं तुम्हारी कीमत नहीं दे सकता। हम अपनी, और इसी देखिए मुज्तहिदीन आरिफ होते हो, चाहे अब्दुल्ला सिस्तानी साहब की तरफ से आपको मिलता हो, चाहे रहबर मोहतम जी, वो हमें कहते हैं कि ये हक़ ज़हमत नहीं है, ये हदिया कहते हैं तोहफे को। ये हमारी तरफ से अदना सा तोहफा है, इसको मौलवीन कबूल फरमा देता है। कभी नहीं कहा हक़ ज़हमत, और हमने भी आज तक नहीं कहा हक़ ज़हमत है। दुनिया की कोई ताकत जो आप एक लेसन दुनियात का या एक लेसन कायदे का या कुरान की एक आयत पढ़ा देते हैं, दुनिया की कोई ताकत उसकी कीमत आपको नहीं दे सकती। तो अपने काम को इतना नीचा ना करें। कोई भी इदारा आपके पास आए, कोई सी तंजीम आपके पास आए, आप आए, हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं और वो एक कंबल बांट दे या 2-2 हज़ार रुपये आपको दे दे, लिल्ला उनके मुंह में मार दे। तोहफा देना है तो हमारे मदरसे में भिजवा दें, हम टीचरों को तोहफा दे देंगे। जबकि गैर शऊर बच्चे भी जानते हैं कि जिसने प्रोग्राम किया इसने कहीं वीडियो भेजनी और कहीं से नोट कमाना। आपने इतना बड़ा प्रोग्राम देखा और 25 सालों से आप प्रोग्राम देख रहे हैं। हम तो मुखैर हजरात को भी इस प्रोग्राम में नहीं बुलाते, उलमा इकराम को भी चंद एक को बुलाते हैं जो जिसे इस्तेफादा करना होता है तकरीर का। हम तो चाहते ही नहीं है कि आपका और हमारा काम तशहीर हो, हम तो चाहते हैं हमारा और आपका काम हमारे ज़माने के इमाम और परवरदिगार देखें बस। वरना इतना बड़ा प्रोग्राम लोग किस तरह कैश कराते हैं आप सोच नहीं सकते। ये 40 प्रोग्राम हो चुके या 45वां प्रोग्राम हो रहा होगा साल का। एक आलिम के अलावा हम किसी मुखैर हज़रात को आपने स्टेज पर नहीं देखा होगा, क्योंकि हमें कैश नहीं करना। आपकी दौलत जो आपने काम किया वो कोई भी दे सकता। तो जनाब सैयदा आपको देंगे इसका, वो मुताहरा है। तो उस्ताद को क्या होना चाहिए? देखिए बहुत तवज्जो दीजिए, मैं माजरा चाहता हूँ 2 मिनट लेकिन बात तमाम करूँ। देखिए वो ताहिरा है लेकिन मुताहिरा भी तो है। इमाम ताहिर भी है और मुताहिर भी है। उस्ताद भी, पहली शर्त उस्ताद की को ताहिर हो, ताहिर होगा तो मुताहिर भी होगा। अगर खुद ताहिर नहीं होगा तो कभी दूसरे को पाक नहीं कर सकता। मुताहिर बच्चे बैठे तो मैंने बता देता हूँ, ताहिर जो ऐसा पाक हो कभी नजिस ना हो। मुताहिर ऐसा पाक जो खुद भी पाक हो और दूसरों को भी पाक करे। तो जनाब सैयदा का काम क्या था? खुद भी ताहिर थी और मुताहिर थी, दूसरों को भी मुताहिर करती थी। तो ये असातिज़ा हमारे जो बच्चियाँ और मौलवीन वाजिबुल एहतराम मौलिमात मौलवीन तशरीफ़ फरमा है, वाजिबुल एहतराम है, ये मुताहिर हैं। इनके वजूद से कोई ऐसा अमल सादिर ना हो जिसकी वजह से इनकी रूह या नफ्स नजीस हो जाए। अगर रूह और नफ्स नजीस हो जाएगा तो पाक करने वाली सलाहियत नहीं रहेगी। तो आप मुताहिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद मुताहिर बनाए। देखिए कैसे मुताहिर,
किसे कहते हैं मुताहिद? बस ये जुमला बयान करके गुफ्तगू तमाम करता हूँ। मुताहिद किसे कहते हैं? बहुत तवज्जो चाहूँगा अपनी मौलमात से, खुसूसन मैं मौलमात से चाहूँगा कि मेरी इस बात पे, आखिरी बात पर तवज्जो दे दो प्लीज़। आखिर में जो बैठी है मेरी तरफ, आखिर में जो बैठी है स्टाफ में मेरी तरफ तवज्जो दे दो प्लीज़, बातें ना करें प्लीज़ प्लीज़। जी आप मेरी तरफ तवज्जो दे दें प्लीज़, क्योंकि वक्त बढ़ रहा है, मेरी तरफ देखें, ठीक है? किस तरह आप मुताहिद, मासूम मुताहिद है? सिर्फ इमाम हुसैन का वाक़या सुनाता हूँ। ऐसे जनाब सैयदा के भी अलैहिस्सलाम के भी लाता हूँ। हुर अलैहिस्सलाम को बच्चे भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसलिए हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का ये वाक़या छोटा सा बयान कर देता हूँ। वैसे तो आप सूरह जुम्मा में जानते हैं कि पैगम्बर इस्लाम का काम था कुरान की आयतें पढ़ते थे और तज़किया नफ्स करते थे, सुनाते थे। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम क्या थे कि इमाम हुसैन का रास्ता रोका उन्होंने, तो कितनी बड़ी गलती की, कितना बड़ा, आप सोच सकती हैं। बहुत तवज्जो, बहुत कीमती तोहफा दे रहा हूँ आखिरी जमात में, टाइम बढ़ गया, लेकिन तवज्जो चाहूँगा आप असातिज़ा की और वालिदैन की। यानी ना सिर्फ रास्ता रोका बल्कि खेमे उखड़ा के दूसरी जगह लगवा दिए, और उन्हीं की वजह से पानी भी नहीं मिल सका। लेकिन ये तोहफा दे रहा हूँ जनाब सैयदा के अय्याम के हवाले से, ये लेके जाइए कि मैंने भी ज़ाहिर बात है किसी आरिफ से तोहफा लिया जो आपको दे रहा कि रोक लिया, कितनी बड़ी गलती की। लेकिन एक जुमला हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का कि जब इमाम हुसैन ने कहा कि हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए, बहुत तवज्जो दीजिएगा इस जुमले पर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा हज़रत हुर ने कि आपकी माँ का वो मकाम है कि मैं ये जुमले अदा नहीं कर सकता। तो आरिफ कहते हैं कि ये उसके दिल में मामूली सी मोहब्बत थी, बहुत तवज्जो दीजिएगा। जनाब सैयदा की हज़रत हुर के दिल में मामूली सी मोहब्बत थी, और हमारे और आपके दिल में तो मुकम्मल उनकी मोहब्बत। तो इमाम हुसैन ने वाजिब जाना, क्या वाजिब जाना कि मैं इसके नफ्स का तज़किया करूं, मैं इसके नफ्स का तज़किया करूं। फिर इमाम हुसैन ने उसके नफ्स का तज़किया किया। किस तरह तज़किया किया कि उस हुर को हुर अलैहिस्सलाम बना दिया, उसके बेटे को भी, उसके गुलाम को। सुभान अल्लाह। हमारे क़ल्ब में तो जनाब सैयदा की मुकम्मल मोहब्बत है, हमने तो कभी इमाम ज़माना का रास्ता नहीं रोका। तो कैसे मुमकिन है कि ज़माने का इमाम हमारे नफ्स का तज़किया करना नहीं चाहता हो? वो आना चाहता है, वो बार बार आता है, जिसको हम इल्हाम कहते हैं। जब भी आपके दिल में ख्याल आता है ना ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, जब भी आपके दिल में ये ख्याल आता है ना कि काम मुझे करना चाहिए, अच्छा ये इमाम ही तो पैगाम लेकर आए आपके पास। इमाम ने कहा नहीं जिब्रील तुम नहीं जाओगे, मैं खुद पैगाम लेके जाऊंगा। बस हम अगर आंखों पे से गुनाहों का पर्दा हटा दें तो हमारे इमाम हमें नजर भी आए और हमारा तज़किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए उस तरह तज़किया भी करें, वो हमें करीब, तो हम उनको करीब आने का मौका दें। करीब आने का मौका आयत तत्हीर पर आपको गौर करना होगा, अपने आप को, अपनी रूह, नफ्स और जिस्म को पाक करना होगा, तो फिर देखें वो किस तरीके से आके हमारे नफ्स का तज़किया करेंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस ये 2 दिन कभी ना भुलाएं आप, एक गदीर और जनाब सैयद की शहादत। मुझे अफसोस होता है जब हमारे वालिदैन अपने बच्चों को इन 2 दिन स्कूल भेजते हैं। हराम है, मुस्तहिदीन का फतवा नहीं है, उर्फा कहते हैं कि हराम है इस दिन स्कूल भेजना। आप पूरे साल भेजें, उस दिन छुट्टी कराएं, बच्चा बेचैन हो जाएगा, आज क्यों छुट्टी करा रहे हैं, बताएं उसको आज जनाब सैयद की शहादत है। स्कूल वाले हैरत करें, पूरे साल इसकी हाजिरी लगी है, इस दिन कैसे एब्सेंट हो गया, उनको बताकर। ये अगर हम न छुपाते शहादत तो जिस तरह आज वो यजीद जिंदाबाद कहना चाहते हैं लेकिन मजबूर है नहीं कहते, वो कहना चाहते हैं यजीद जिंदाबाद,
لیکن مجبور ہیں نہیں کہتے. تو جناب سیدہ کے قاتلوں کو بھی زندہ باد نہیں کہیں گے اگر ہم حقیقت بیان کر دیں, بے شک. لیکن ہم خود چھپاتے ہیں. اسی طرح غدیر کہتے ہیں صرف زبانی, ہمارے اساتذہ بھی, ہمارے والدین بھی, میں خود بھی, اور جو ہمارے یہ منتظمین بیٹھے یہ بھی, کہ غدیر عید جو ہے وہ سب سے بڑی عید ہے. عمل سے ہمارے نہیں لگتی سب سے بڑی عید ہے. بالکل. نہ ہم بچوں کے نئے کپڑے بناتے ہیں اس دن, بلکہ اس کو بولتے بیٹا اسکول جاؤ. نہ اس کو عیدی دیتے ہیں, نہ خود چھٹی کرتے ہیں, نہ اس کو چھٹی کراتے ہیں. تو کہاں سے سب سے بڑی عید؟ قول اور فعل میں تضاد ہو گیا نا. یہ کہاں سے سب سے بڑی عید ہوئی؟ زبان سے کہتے ہیں سب سے بڑی عید. تو للہ مدارس امامیہ کی انتظامیہ سے بھی, آپ اساتذہ سے بھی, آپ والدین سے بھی, ان 2 دن کو کبھی نہ منائے. جس طرح آپ نے عاشورہ کو زندہ رکھا ہے, اسی طرح جناب سیدہ کی شہادت اور غدیر کو یاد رکھیں. سبحان آپ دیکھیں انشاءاللہ ان کے دشمن بالکل واصل جہنم ہیں, رہیں گے, اور ہمیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بے شک. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.